السلام علیکم دوستو امریکہ کے پہاڑی سلسلے کیسکیڈ میں کئی آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں، جن میں سے ایک ماؤنٹ سینٹ ہیلن ہے۔ 1980 میں سے پھٹے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سائنسدانوں کو علم تھا کہ یہ پہاڑ کسی وقت بھی لاوا اگلنا شروع کر سکتا ہے۔ 23 مارچ 1980 کو اس برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ کی تہہ میں موجود لاوا اوپر کی طرف بڑھنے لگا اور سطح کے قریب پہنچ کر اس پر پڑی برف کی نچلی تہوں کو پگھلانے لگا۔ لاوا کی حدت سے یہ پانی بھاپ بننے لگا، جس سے زبردست پریشر پیدا ہونے لگا۔ زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ پہاڑ جب بھی لاوا اگلنے لگے گا، گرد و غبار کے بادل پہاڑ کی چوٹی سے باہر نکلیں گے، جیسا کہ عمومی طور پر آتش فشاں پہاڑوں میں ہوتا ہے، اور یوں لاوا چوٹی کے چاروں طرف مساوی مقدار میں پھیلے گا۔ البتہ پہاڑ کی ایک سائڈ پر زمین ابھرنے لگی، جس سے سائنسدانوں کو شبہ تھا کہ شاید پہاڑ کی ایک سائڈ کمزور ہو رہی ہے اور یہی سائڈ پہلے فیل ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو تمام کا تمام لاوا پہاڑ کی ایک ہی سمت پر جائے گا، جس سے نیچے آبادی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ 18 مئی 1980 کو صبح 8:30 بجے ایک زبردست زلزلہ آیا، جس سے پہاڑ کی وہ کمزور سائڈ منہدم ہو گئی جس کا سائنسدانوں کو خدشہ تھا۔ پہاڑ کا 1 میل سے زیادہ علاقہ ایک بھیانک دھماکے سے منہدم ہو گیا۔ دوستو، اس دھماکے کی شدت 1500 ہیروشیما بموں سے زیادہ تھی۔ اس دھماکے سے پہاڑ کا 1300 فٹ سے زیادہ حصہ اڑ گیا اور اس کے نتیجے میں بننے والے شگاف سے انتہائی گرم گیسیں 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی زیادہ خارج ہونے لگیں۔ انتہائی شدید پریشر سے خارج ہوتے دھوئیں اور گرد و غبار کے بادل کے ساتھ لاکھوں ٹن پگھلی ہوئی چٹانیں اور لاوا ہوا میں 15 میل اونچے فوارے کی صورت میں بلند ہونے لگا۔ اس دھوئیں سے سورج کی شعاعیں بلاک ہو گئیں اور مقامی علاقوں میں رات کا سا اندھیرا چھا گیا۔ دھوئیں کے بادلوں میں لوگوں کے لیے سانس لینا ناممکن ہونے لگا۔ اس قدر حرارت سے پہاڑ پر پڑی برف تیزی سے پگھلنے لگی اور 4.5 کروڑ گیلن پانی کیچڑ بن کر نشیب کی طرف طوفانی رفتار سے بڑھنے لگا، جو اپنے ساتھ چٹانی راکھ اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو ساتھ بہا لے گیا۔ کیچڑ کے اس سیلاب نے چاروں طرف تباہی مچا دی۔ دوستو، پورے ملک کے ماہرین اس حادثے کا جائزہ لینے کے لیے اس علاقے میں پہنچ گئے، لیکن ہوائی جہاز سے اس علاقے کا معائنہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس قدر گرد و غبار، کیچڑ اور لاوے کے سیلاب نے تمام علاقے کا حلیہ تبدیل کر دیا تھا، اور ماہرین کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ وہ کس مقامی آبادی کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ جہاز سے ہوا میں اڑتی راکھ، گرد و غبار اور کلا بازیاں کھاتے پتھر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ پہاڑوں سے گیس کا اخراج شام تک جاری رہا۔ پہاڑ کے ارد گرد 300 میل تک کے فاصلے پر شہر میں گرد و غبار اور راکھ کے بادلوں کی وجہ سے زندگی دو بھر ہو گئی۔ 2 ہفتے کے اندر اندر راکھ کے یہ بادل دنیا کے ہر علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس آتش فشانی عمل کے نتیجے میں 57 افراد ہلاک ہوئے، اور یہ اب تک امریکہ کی تاریخ کی مہلک ترین آتش فشانی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔